کہیے گا واشنگٹن کا ہلٹن ہوٹل ہے جہاں پر 1000 سے زائد VIP مہمان، اور اچانک گولیوں کی تڑتڑاہٹ ہمیں دیکھنے کو ملی. ہم نے دیکھا ویڈیو میں بھی کس طرح سے بھگدڑ مچ گئی، لوگ اپنے آپ کو وہاں پر بچا رہے تھے، کرسیوں کے نیچے چھپ کر اپنے آپ کو بچا رہے تھے. صدر ٹرمپ اور JD وینس اس واقعے میں محفوظ رہے. تو کیا امریکی صدر ایک بار پھر کسی بڑے عالمی سازش کا نشانہ بنے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ کنیز فاطمہ صاحبہ اور پاکیزہ صاحبہ. دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے، یہ وہی ہوٹل ہے جہاں 1981 میں غالباً 81 میں نہیں، سوری، 1991 کے اندر، جب ہمیں یاد ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے پہلے جو صدر تھے ماضی کے، رونلڈ ریگن صاحب، ان کے اوپر بھی اسی ہوٹل میں حملہ کیا گیا تھا جہاں تک میری اطلاعات ہیں. اور دوسری جانب آپ کو یاد ہے کہ جان ایف کینیڈی صاحب کو بھی جو ہے وہ وہاں مار دیا گیا تھا. اس کے علاوہ بھی صدر ٹرمپ کی جو ہے ان کے اوپر ماضی میں اسیسینیشن اٹیمپٹس ہوتی رہیں، اور یہ رپورٹس بھی تھیں کہ ان کے اوپر مزید اٹیمپٹس جو ہیں وہ آئیں گی. لیکن اس سب کے اندر جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک سیکیورٹی بریچ تو ڈیفینیٹلی ہے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امریکہ کے اندر امریکہ کے صدر پر حملہ کرنا جو ہے وہ اگر اتنا آسان ہے تو دنیا کے باقی جگہوں کے اوپر کیا ہوگا. دوسری جانب جو ہے وہ یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس ٹائم پہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے حوالے سے بہت ساری متضاد باتیں بھی آ رہی ہیں. ہوائیور میں اس کو سخت کنڈیم کرتا ہوں. پاکستان کے وزیر اعظم نے جو موقف اختیار کیا ہے، میں ان سے جو بالکل اتفاق رائے رکھتا ہوں. پاکستان ایک ملک ہے جو دہشت گردی کا سب سے زیادہ شکار رہا ہے، تو ہمیں تو معلوم ہے کہ یہ دہشت گردی کتنی ہم تکلیف دہ ہوتی ہے. بہرحال یہ ایک ہوٹل کے اندر، جس کے اندر باقاعدہ CIA، FBI اور پریزیڈینشل جو سیکیورٹی تھی، جو کہ ہر قسم کا انہوں نے میرے خیال میں ایک کارڈنز لگائے ہوئے تھے، ڈیفرنٹ کارڈنز لگائے تھے، جو کہ ہم اکثر فلموں میں بھی دیکھتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام کی تمام باتیں صرف شاید کتابوں یا فلموں کی حد تک ہیں، حقائق کی دنیا کچھ اور ہے. However، لیکن عبداللہ صاحب، جس طرح سے آف کورس اس واقعے کی جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے، اور کرنی بھی چاہیے، اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. لیکن اگر دیکھا جائے اس طرح کے، جس طرح سے آپ نے بات کی ہے کہ امریکہ کے صدر جہاں پر سیکیورٹی اتنی ٹائٹ ہوتی ہے، سیکرٹ سروس کے حوالے سے کافی زیادہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے بڑے انتظامات کیے ہوتے ہیں، ایسے میں آ کر ان پر حملہ ہونا یقیناً یہ تشویشناک بات ہے. لیکن دوسری طرف اگر اس کا دوسرا پہلو دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ کول ایلن جو ہے وہ کوئی عام ان پڑھ انسان تو نہیں تھا، وہ ایک پڑھا لکھا ٹیچر تھا، وہ ایوارڈ یافتہ ٹیچر تھا، گیم ڈیولپر تھا. اس طرح کے پڑھے لکھے نوجوانوں کی جانب سے اس طرح کی پرتشدد کارروائیاں کرنا، کیا ہم سمجھتے ہیں کہ امریکی معاشرے میں گہری جڑ پکڑتی جا رہی ہے انتہا پسندی جو ہے؟ جی، یہ انتہا پسندی تو ویسے بھی وہاں موجود ہے. آپ دیکھیں ہر سال تقریباً 50,000 کے قریب لوگ قتل کر دیے جاتے ہیں امریکہ کے اندر، لیکن وہاں بات نہیں ہوتی. ہر سال آپ بھی رپورٹ کرتی ہیں کہ وہاں اسٹوڈنٹس کو مار دیا گیا، بچوں کے اندر یونیورسٹی کے اندر جا کے حملہ کر دیا گیا، وہاں فائرنگ کے واقعات، کیونکہ ویپن فرینڈلی معاشرہ ہے، وہاں سارے ویپن ہر جگہ کھلے عام ملتے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑا پھر آئسولیشن ہے. آپ دیکھیں کہ بہت مشکلات ہیں، تنہائی کی زندگی گزارتے ہیں. جو پاکستان کا یا ایسٹ کا جو سوشل ماحول ہے وہاں سے بالکل وہ مختلف ہے. پھر آپ دیکھیں کہ یہ جتنے بھی ماضی کے اندر بھی وارداتیں ہوئی، یہ پڑھے لکھے لوگ تھے. اگر آپ کرائسٹ چرچ کا واقعہ دیکھ لیں تو باقاعدہ اس نے بھی ریسرچ کر کے مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا تھا. نیوزی لینڈ کی بات میں کر رہا ہوں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر یہ بھی ہے کہ اب 55% لوگ اس ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے مواخذہ چاہتے ہیں امریکہ کے اندر، یہ ایک ریالٹی ہے. اور 55% افراد یہ بھی کہتے ہیں کہ مہنگائی کا جو وجہ ہے وہ ان کی وجہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے. یہ بھی ایک ریالٹی ہے کہ اس ٹائم پہ ریپبلکن پارٹی کے ٹکٹ لوگ واپس کر رہے ہیں، استعفے دے رہے ہیں مڈ ٹرم الیکشن سے بھاگنے کے لیے. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے یہ بھی ریالٹی ہے کہ اس ٹائم پہ وار کے خلاف لوگ کھڑے ہیں. تقریباً 33% لوگ جو ہیں وہ اس ٹائم پہ وار کے حق میں ہیں. However، یہ میرے خیال میں چیزوں کو اخذ کرنا، کیونکہ دیکھیں 9/11 ایک بہت بڑا واقعہ تھا، لیکن
اس کی انکوائری جس طرح سے کھل کے سامنے آنی چاہیے تھی، یا جس طرح سے میں نے صدر ریگن کی بات کی یا پھر ماضی کے اندر جان ایف کینیڈی کی بات کر لیں، تو ان تمام کی انکوائریز کہاں گئیں؟ اور اس سے پہلے جب صدر ٹرمپ صاحب کے اوپر ہی حملہ کیا گیا تھا تو وہ انکوائری رپورٹ کہاں گئی؟ کیوں نہیں منظر عام پہ لائی جاتی؟ کیونکہ اب تو ظاہر ہے وہ جو ان کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جی 30 سال کے بعد ہر چیز وہ پبلک کر دیتے ہیں، تو وہ چیزیں سامنے کیوں نہیں آ رہی؟ دس از نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ آخر یہ بھی تو دیکھنا پڑے گا کہ اس ٹائم پہ اندرون امریکہ بہت سارے ایک سیاسی اختلاف رائے ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان میں بھی یہ ایک اختلاف رائے اتنا بڑھا کہ 9 مئی والا واقعہ جو ہے افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ تو میرے خیال میں سیاسی جو ترجیحات ہیں اس کے بنیاد کے اوپر کسی کو نشانہ بنانا، کسی پر حملہ کرنا، یہ سراسر ناجائز ہے۔ یہ میں مجھے دیکھیں صدر ٹرمپ سے 100 اختلاف ہیں، لیکن ایسے حملے میرا خیال ہے کہ میں ان کو سختی سے عبداللہ مذمت کرتا ہوں۔ صاحب، کیرولائن لیوٹ نے اس سے پہلے، اس حملے سے پہلے بیان دیا تھا، اور اس طرح کی مطلب انہوں نے جو باتیں کی تھی وہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اسی کی پیشگوئی کر دی گئی تھی ان کی جانب سے پہلے۔ تو کچھ لوگ جو ہیں، کچھ ماہرین جو ہیں، وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب عوام میں اپنی پاپولیرٹی کھو چکے تھے، اس کو واپس پانے کے لیے اور اس کو ایران کے ساتھ جوڑنے کے لیے یہ بھی شاید ان کی طرف سے خود سے یہ کروایا گیا ہے۔ دیکھیں کنیز فاطمہ صاحبہ، جو امپورٹنٹ اس کے اندر بات ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ کیسے اخذ کر لیا اچانک کہ اس کو ایران کی پالیسی کے ساتھ کیوں جوڑ لیا انہوں نے، صدر ٹرمپ نے؟ کیونکہ مجھے یہ یاد پڑتا ہے کہ 9/11 جب ہو رہا تھا تو اس ٹائم پہ جہاز جب پہلا ٹکرایا تو ان کے امریکن میڈیا نے یہ کہنا شروع کر دیا، ابھی دوسرا جہاز نہیں ٹکرایا تھا، وہ 18 منٹ کے بعد ٹکرایا تھا، لیکن پہلے 18 منٹ میں انہوں نے کہہ دیا کہ یہ القاعدہ نے کرایا۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ان کے پاس کون سی ایسی گدڑ سنگی موجود ہے جس سے ان کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ یہ کس نے حملہ کروایا۔ دیکھیں، جو اونلی جو انکوائری وہاں رکھی گئی تھی وہ ہنری کسنجر نے یہ کہہ کے سٹیپ ڈاؤن کر دیا تھا کہ میں ایک بائسڈ انکوائری کا حصہ نہیں بنوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ 9/11 کے بعد کبھی کوئی انکوائری جو اس طرح کی ایک آفیشل لیول کی انکوائری تھی وہ نہیں کنڈکٹ کی گئی، جس کی وجہ سے پوری دنیا کو تباہ و برباد کر دیا گیا، پوری دنیا کی معیشت کو رول دیا گیا، ملک کے ملک جو ہے وہ ان کو تباہ کر دیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود یہ ایک فیکٹر ہے۔ اب یہ کیا ایران پالیسی کے اوپر، بھئی یہ جو کیرولین ہے یہ تو کوئی ایرانی تو ہے کوئی نہیں، تو جس کی وجہ سے آپ نے ان کو کیا، تو آپ نے فوراً اس کو لنک کیسے کر دیا ایران کے ساتھ؟ یہ ہیں وہ باتیں ہیں جن کو میرے خیال ہے کہ ہم اس کے اوپر غور کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل انکوائری جو کہ ایک حاضر سروس امریکہ کے اندر جو جج ہوں ان سے کروانی ضروری ہے، کیونکہ اس ٹائم پہ جوڈیشری کے ساتھ بھی آپ کو معلوم ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے حالات کوئی زیادہ بہتر نہیں ہیں۔ انہوں نے ملٹیپل اپنے لیے فرنٹ اوپن کیے ہوئے ہیں، لیکن ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشری جس کے جو ریزلٹ سامنے آنے چاہیے، یہ نہ ہو کہ ہر چیز خفیہ رکھ دی جائے، پہلے والی چیز کو جو ہے وہ بلا دیا جائے اور اگلی والی چیز کے اوپر چلا جائے، اس کے ظاہر ریپرکشن ہوں گے۔ اب اس کی انکوائری کون کرے گا؟ کیونکہ اگر یہ ایف بی آئی نے کی انکوائری یا کسی اور CIA نے کی یا کوئی اور کرتے ہیں تو وہ تو حکومتی اہلکار ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ انڈیپینڈنٹ انکوائری، ہمیں یہ بھی علم ہے کہ اس ٹائم پہ صدر ٹرمپ کے اوپر امینڈمنٹ 25 کی باتیں بھی آئی ہیں۔ 24 کانگریس مین نے کہا ہے کہ ان کی ذہنی حالت ایسی نہیں ہے کہ ان کو اختیارات مکمل رکھے جائیں، اور وہ کہتے ہیں JD وینس صاحب کو منتقل کر دیے جائیں۔ however کہ یہ ان کا اپنی رائے ہے، لیکن اس کے بعد جو ان کے مواخذے کی باتیں ہو رہی ہیں، ان کے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہر ہفتے انہوں نے اپوزیشن نے کہا ہے کہ ہم ان کے اختیارات محدود کرنے کی جو قرارداد ہے وہ لے کے آئیں گے۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ان کے اندرون بھی تو مشکلات ہیں نا، انٹرنل پالیٹکس بھی ہے۔ اس ٹائم پہ امریکہ کی گرتی ہوئی اکانومی کو ایک بجٹ ایسا آ رہا ہے